أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سب آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا ایک عظیم خبر کے بارے میں؟ الذی هم فیہ مختلفون، جو وہ اس میں سب اختلاف کرنے والے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ سب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ سب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ آج ہم الحمدللہ سورہ نبا شروع کر رہے ہیں، اور یہ سورہ نبا کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ یہ سورہ 4 پارٹس میں مکمل ہو جائے گی۔ ہم روز ایک پیج کو بہت ہی مختصراً سمجھیں گے۔ دیکھیں، آج کل کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال قیامت ہے، یعنی وہ اس بیسس پہ نہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ ہے یا پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، بس ایک انتظار ہے، عجیب انتظار کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اب تو زیادہ نشانیاں آ گئی ہیں، اب تو سب نشانیاں آ گئی ہیں، اور اب تو یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، قیامت کب آئے گی۔ یہ سوالات مشرکین عرب پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ مشرکین عرب کو قیامت پر یقین نہیں تھا۔ انہیں پختہ اس بات کا یقین تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اصل زندگی یہی زندگی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ پختہ یقین تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری ایک زندگی ہوگی، اور وہی ہماری اصل زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اعمال اس حساب سے اس جیسے نہیں ہیں کہ واقعتاً ہم اس زندگی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اس زندگی کے لیے کتنے پریشان ہیں، کتنا سوچتے ہیں۔ پھر جو ہم آپس میں سوال کرتے رہتے ہیں نا قیامت کا، تو وہ بھی شاید اس فکر کی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم سب مسلمان میں اور آپ اور ہم سب اس حساب سے عمل کرتے جاتے کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ ہمیں بس انتظار ہوتا ہے کہ کب آئے گی کب آئے گی، یا پھر اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ جو برا کیا تو اس کو قیامت کے دن وہ نعم البدل ملے گا، وہ بدلہ اسے قیامت کے دن میں دلواؤں گا، اور معاف نہیں کروں گا، اور اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ ہم خود یہ سوچتے ہی نہیں کہ جیسا مجھے اگلے کے بارے میں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو میرے بارے میں تمام خیالات ہوں۔ تو اس لیے یہ بار بار پوچھنا اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے گریز کریں۔ یہ مشرکین مکہ کی نفسیات ہمارے اندر شاید منتقل ہو رہی ہے اس وقت۔ تو سوال کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے دن ہمیں کون سے اعمال کام آئیں گے، تو ہم اس حساب سے اس کی تیاری کریں۔ اور پھر مرنا تو ہر شخص کو ہے، قیامت آئے یا جب بھی آئے، لیکن موت والی قیامت تو ہر کسی کا نزدیک ہے نا، بہت ہی زیادہ نزدیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب کون اٹھ جاتا ہے اور کیسے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم سب جان لو گے اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا، ٹھٹولیاں کرنا، سیریس نہ لینا، مذاق بنا لینا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو بس عیاشی ہے، ابھی تو بس یہی زندگی ہے، تو تم ان قریب جان لو گے، اور تم سب واقعتاً جان لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فوراً ہی جوڑوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ قیامت کا جوڑا یعنی کہ دنیا کا جوڑا قیامت ہے، صحیح ہے؟ تو اسی طرح زمین کا جوڑا ہے پہاڑ، اور انسان بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے۔ پھر رات کا جوڑا ہے نیند، اور رات کا ایک جوڑا ہے صبح۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جوڑوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کا ایک کوئی نہ کوئی جوڑا ہوتا ہے، روشنی کا جوڑا ہوتا ہے اندھیرا، اسی لیے سونے کا جوڑا ہوتا ہے اٹھ جانا۔ تو ہر چیز کا جیسے کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، اسی طرح آخرت ہماری اس دنیا کا بھی آخرت جوڑا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز آئے اور دوسری نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہماری زمین اور پہاڑ یا پھر ہم سب کا تعلق قیامت سے ہے، کیونکہ قیامت کا آنا ایک تو یقینی ہے، اور دوسرا جب قیامت آئے گی نا تو زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ یہ زمین جس پر آج ہم اتنے مزے سے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنا
مرکز بنایا ہوا ہے، ہمیشہ کی جگہ، مسافر کی زندگی نہیں، بس جیسے یہیں رہنا ہے، اتنی ساری چیزیں سجائی ہیں۔ تو اس زمین کو قیامت کے دن تباہ ہو جانا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ہم نے ختم ہو جانا ہے، الگ الگ ہو جانا ہے، اور اسی طرح نیند جو ہم آرام میں ہیں وہ اس سے اٹھ جانا ہے، حقیقت کی آنکھیں ہماری کھلیں گی، اور پھر رات جس میں ہم آرام کرتے ہیں، نہ دن رہے گا نہ رات رہے گی، بس وہ ایک عجیب سا منظر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم فضول آپس میں سوالات کرنے سے گریز کریں، اور بہتر ہے کہ ہم پریشان رہیں اس چیز کے بارے میں، اور اس حساب سے ہم عمل کرتے جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں، ہم سے ایسے اعمال کروائیں کہ ہم سب گناہوں کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو اریز کر دیں، آمین۔